الباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معزز و محترم دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہم نے سنا. آج کے درس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی 278 اور 279 کا انتخاب کیا. اس سے قبل کی ان دونوں آیتوں کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. مناسب یہ سمجھتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے وہ نوجوان جو ماشاءاللہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ اللہ کے واسطے ایسے کپڑے پہن کے نہ آئیں جو مسجد کے شائع نشان نہیں. ایسے کپڑے جن کو وہ خود اپنے سسرال جا کر پہن کر جانا مناسب نہیں سمجھتے، اور ایسے کپڑے جن کو وہ اپنے یہاں جہاں جاب کرتے ہیں اس آفس میں پہننا مناسب نہیں سمجھتے، تو ایسے کپڑے وہ مسجد میں پہن کے نہ آئیں. ایسے رات کے کپڑے، ٹراؤزر وغیرہ یا نائٹ سوٹ وغیرہ، یہ مسجد میں آنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کے آؤ اور اچھا لباس ہونا چاہیے. آپ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جس کپڑے کو پہن کر آپ جاب کا انٹرویو دینا مناسب نہیں سمجھتے، جس کپڑے کو پہن کر آپ سسرال نہیں جاتے، وہ کپڑا پہن کر آپ مسجد میں آئیں اور آپ کے جسم کا پورا شیپ نظر آئے، یہ میرے بھائی مناسب نہیں ہے. تو اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، اچھا کپڑا پہن کے آئیں. اللہ مالک الملک ہے اور وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عظمت کو پہچانا جائے، اس کی قدر کو سمجھا جائے. اسی طرح سے میں پچھلے 2 درس سے یہ بات بیان کر رہا ہوں اور شیخ محترم نے بھی ماشاءاللہ وطر سے پہلے آپ لوگوں کو جگایا کہ آپ لوگ اس درس میں شامل ہوں. یہ درس آپ کو حج مبرور کا ثواب دلانے والا ہے. ہر شخص یہاں بیٹھے تو پسندیدگی کے ساتھ بیٹھے، کراہت کے ساتھ نہ بیٹھے یا بہت سمجھ کر نہ بیٹھے. اس درس سے آپ کو حج کا ثواب ملنے والا ہے، اور وہ بھی حج اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ تامن حجتہ، ایسا حج جس کا ثواب ملنا پکا ہے. تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہمیں اس رمضان کے اندر 30 حج کا ثواب لینا ہے، اور ایسا حج جو حج مبرور ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 کے اندر ایک بڑے ہی بھیانک اور خطرناک گناہ کا تذکرہ فرمایا. جو گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں بھی جس کا شمار بڑے گناہوں میں سے ہوتا ہے، اور آج امت مسلمہ کی اکثریت اس گناہ کے اندر ملوث ہے. بعض لوگ تو انہیں مطلب بھی نہیں کہ وہ گناہ ان سے سرزد ہو نہ ہو، مطلب ہی نہیں. اور بعض لوگ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس گناہ میں ملوث ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود اور بیاض اور انٹرسٹ کا جو مال بچا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو. ابھی تک جو کام کیا ہے سود اور بیاض کا اور انٹرسٹ کا پتہ نہیں تھا، اب چھوڑ دو. اللہ کا حکم آ گیا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر اس سے باز نہیں آتے ہو، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے، بیاض اور انٹرسٹ سے، تو اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے ٹکر مول لے رہے ہو، اللہ کو چیلنج کر رہے ہو، تیار ہو جاؤ. اور اللہ رب العالمین سے کوئی جیت نہیں سکتا. کوئی اللہ رب العالمین کو چیلنج کرے، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں بھی سب سے گناہوں میں جس کا شمار ہوتا ہے سود اور بیاض اور انٹرسٹ کا ذکر فرمایا ہے. اور احادیث کے اندر بھی بہت ساری وعیدیں اور بھیانک انجام دنیا میں بھی
اور آخرت کے اندر بھی سود کھانے والے کے لیے اور کھلانے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ، وہ گناہ جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھتے تھے۔ قلنا ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آخر وہ گناہ کون ہے جو برباد کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، انسان کو تہس نہس کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا ذکر کیا اور چوتھے نمبر پر بیان فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا یہ ہلاک کرنے والا اور برباد کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اس آدمی کو رحمت سے دھتکارا ہوا قرار دیا ہے جو سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے اور اس کے ٹرانزیکشن میں کسی طرح سے شریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال کلہم سواء۔ اللہ کے رسول لعنت بھیجتے ہیں سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور اسی طرح سے اس کو لکھنے والے پر، اسی طرح سے اس کا گواہ بننے والے پر، اور فرمایا یہ چاروں کے چاروں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ میں نے تو صرف لکھا ہے، وہ یہ سمجھے میں صرف گواہ بنا ہے، وہ یہ سمجھے میں خود نہیں کھایا ہوں کھلایا ہوں، یہ تو اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ 4 آدمی مل کر ایک انسان کو مار ڈالتے ہیں، اس کو ذبح کر ڈالتے ہیں۔ ایک ہاتھ پکڑتا ہے، ایک اس کا پیر پکڑتا ہے، ایک اس کی منڈی پکڑتا ہے، اور چوتھا اس پر چھری چلاتا ہے۔ اور بعد میں جب مقدمہ دائر ہوتا ہے تو پہلا کہتا ہے میں نے تو صرف ہاتھ پکڑا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے صرف ٹانگ پکڑی تھی، تیسرا کہتا ہے میں نے صرف منڈی پکڑی تھی، چھری تیسرے چلائی تھی۔ اے بھائیو، چاروں کے چاروں جس طرح سے حکومت کی نگاہ میں مجرم ہے، اسی طرح سے اللہ کی نگاہ میں ہر شخص جو سودی ٹرانزیکشن میں ملوث ہو مجرم ہے اور گنہگار ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سود کے تعلق سے 2 طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو جنہیں کوئی مطلب نہیں، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، انہیں کوئی مطلب نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، سودی ٹرانزیکشن ہو سودی لین دین ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ بیچارے جو سود سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور اس کے بھیانک انجام سے خوف کھاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو کام، یہ جو معاملہ، یہ جو کاروبار اور تجارت ہم کر رہے ہیں یہ سودی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں سود کی وہ مروجہ شکلیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اور دیندار سے دیندار اس میں ملوث ہے، سود کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سود کی مروجہ شکلوں پر بات کریں جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اور اچھے سے اچھا دیندار بھی اسے سود نہیں سمجھتا یا دھڑلے سے اس کو انجام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں چند کا تعلق تو بعض ایسی شکلیں ہیں جن کا تعلق ہمارے گھریلو معاملات سے، چند کا تعلق ہمارے پیسے سے ہے، مال سے ہے، اور چند کا تعلق بازار سے، مارکیٹ سے، بازار کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان سے ہے، اور چند کا تعلق بینک سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سمجھیے آپ کہ ایسے سودی معاملات جن کا تعلق ہماری گھریلو زندگی سے اور ہم دھڑلے سے سود کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ بجلی کا بل یا پانی کا بل، ہمارے یہاں غفلت اور سستی دیکھیں مسلمانوں کی، جان بوجھ کر ٹائم ہو گیا بل بھرنے کا اور پیسے ادا کرنے کا، لیکن سستی اور غفلت کہ 1 مہینہ گزر گیا اور دوسرے مہینے بل آیا، وہ بل چڑھ کر آتا ہے، پیسہ چڑھ کر آتا ہے۔ وہ کون سا پیسہ ہے جو آپ پے کرتے ہو؟ کون سا پیسہ ہے؟ وہ سود کا پیسہ ہے، وہ بیاج کا پیسہ ہے جو آپ کھلا رہے ہو۔ اب آدمی کیا سمجھتا ہے اس میں؟ مجھے پتا نہیں تھا، میں غافل تھا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے آپ کے نہیں جاننے سے آپ بچنے والے نہیں۔ جس طرح سے حکومت کے نزدیک یا سرکار کے نزدیک یا دنیاوی قوانین کے نزدیک کوئی چوری کرنے کے بعد کہے مجھے پتا ہی نہیں تھا چوری کرنا جرم ہے، کیوں مجھے سزا دی جا رہی ہے، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی اللہ کے دربار میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سود میں نے کھایا یا کھلایا، مجھے علم نہیں تھا،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کی وہ بنیادی معلومات، دین کی وہ بنیادی تعلیمات جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتا۔ حلال و حرام کی وہ بنیادی معلومات جن کو جاننا ضروری ہے، انہیں جانے بغیر ایک اللہ کے دربار میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیے، بجلی کے بل میں، پانی کے بل میں مسلمان اچھے سے اچھے دیندار اور سود کھا رہے تھے۔ میرے بھائیو، یہ غفلت، یہ کوتاہی ہو سکتا ہے آپ دینی معاملات میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں، نمازوں کا معاملہ آئے آپ پاس ہو جائیں، روزوں کا معاملہ ہو جائے آئے آپ پاس کر دیے جائیں، زکوٰۃ کا معاملہ آئے آپ پاس کر دی جائیں، لیکن آپ کی گاڑی آ کر پھنس جائے ان سودی معاملات میں جن میں آپ نے سستی اور کاہلی سے کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کھلانے والا بھی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس پر بھی اللہ کی، یہاں ہم سود کھلا رہے ہیں۔ تو یہ گھریلو معاملات کی یہ شکل ہے۔ آپ دیکھیں گھریلو معاملات، ہائی ڈپوزٹ والے گھر بیچنا اور خریدنا، ہائی ڈپوزٹ والے، اور میں نہیں جانتا کہ کسی عالم نے اس چیز کو حلال قرار دیا، کسی عالم نے حلال قرار دیا۔ ہیوی ڈپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھائی نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد وہ تھوڑا مجبور ہو گیا پیسے کے لیے، اب آپ جا کر اسے 10 لاکھ روپے دیتے ہیں اور اس کے ہیوی ڈپوزٹ کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے گھر میں بغیر کرائے کے رہتے ہیں، بغیر کرائے کے رہتے ہیں، اور جب آپ مکان خالی کر کے جائیں گے تو 10 لاکھ اپنا واپس لے لیں گے۔ یہ ہیوی ڈپوزٹ کی شکل ہے جو سود اور بیاض ہے، جو حرام ہے، اور دھڑلے سے مسلمان کر رہے ہیں اس کو اور جائز سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہیوی ڈپوزٹ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ سود کی ایک شکل ہے، کیونکہ آپ مکان مالک کو قرض دے رہے ہیں، قرض، اور اس قرض کے بدلے میں آپ اس کے گھر میں بغیر اس کو اجرت دیے ہوئے رہ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور سود کی تعریف کیا ہے؟ کیا تعریف ہے سود کی؟ کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جس کو دینے کے بعد آپ فائدہ حاصل کریں، یہی تو سود ہے۔ آپ مکان مالک کو ہیوی ڈپوزٹ دے کر آپ اس کو قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہیوی ڈپوزٹ دینا یہ بھی حرام ہے اور سود ہے، لیکن مسلم معاشرے میں دھڑلے سے چل رہا ہے اور کوئی آدمی اس کو ناجائز نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں پیسوں کے تعلق سے دیکھیں، چیک پر چیک پہ بیچے جاتے ہیں، چیک بیچے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی آ کے کہتا ہے بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے کیش، اور آپ یہ چیک لے لو اور میرے اکاؤنٹ سے پیسے لے لینا، اور اس کے بعد چیک لینے والا چیک لے لیتا ہے۔ اس طرح سے پیسے لیے اور دیے جاتے ہیں۔ پیسوں کا جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ یدن بیدن ہونا چاہیے، کیش ہونا چاہیے، اس کے اندر جو یہ مہلت دی جاتی ہے یہی تو سود ہے، یہی سود ہے، لیکن اکثر مسلمان جانتے نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کاروبار کرنے سے پہلے پورا کام فٹ کر لیتے ہیں، پورا کام، پوری تیاریاں کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد امام صاحب کے پاس، مفتی کے پاس آتے ہیں، فتویٰ لینے کے لیے نہیں آتے، اگلوانے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ، اور اپنی طرف سے اپنے من مانی جو اپنے مزاج کے مطابق سوالات ہوتے ہیں وہ بنا کر لاتے ہیں اپنے کاروبار کے مطابق سے، تاکہ ان کو ان کے مزاج کے مطابق فتویٰ مل جائے۔ وہ فتویٰ لینے نہیں آتے، وہ فتویٰ اگلوانے آتے ہیں۔ پہلے کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ سوال نہیں کریں، شروع کر لیے، کاروبار شروع ہو گیا، اور اس کے بعد آئیں گے من مانی سوالات لے کر، تاکہ اپنے مزاج کا فتویٰ لے لیں اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا دے اور ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی مفتی یا عالم اس کے مزاج کے خلاف فتویٰ دیتے حکومت، اس سے دشمنی مول ہو جاتی، اس سے دشمنی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے اور اس کو بیکار عالم سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے ہمارے مارکیٹ میں جو سودی مروجہ سودی شکلیں چل رہی ہیں اور مسلمان دھڑلے سے کھا رہا ہے، فکس فائدے پر کسی کو پیسہ ادھار دینا۔ ہاں بھائی میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا ہے، مجھے مہینے کے 5000 فکس چاہیے، 5000 فکس مجھے چاہیے، چاہے تمہیں فائدہ ہو گھاٹا ہو، اور یہ میرا 1 لاکھ آپ کے پاس سیو ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام۔ فکس کی کیا گارنٹی ہے؟ کاروبار نام ہے، نفع و نقصان ہوگا، کبھی 5000 کا فائدہ ہو سکتا ہے، کبھی 3 کا ہو سکتا ہے، کبھی 3500 کا ہو سکتا ہے، کبھی 4.5 کا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان 1 لاکھ ادھار دینے والا کاروبار کے نام پر فکس فائدہ لیتا ہے، یہ حرام ہے۔ کاروبار کے اندر اللہ جانتا ہے
فائدہ ہوگا گھاٹا ہوگا. جو شراکت اور پارٹنرشپ ہوتی ہے ہونی چاہیے جو جائز ہے اس میں انسان فائدے میں بھی شریک ہو گھاٹے میں بھی شریک ہو. لیکن ہمارے یہاں مسلمان دھڑلے سے میں نے 1 لاکھ روپے دیا ہے مجھے 5,000 فکس فائدہ چاہیے ورنہ مجھے نہیں چاہیے تمہارے ساتھ. اب بیچارہ جو آدمی اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مجبوری میں یہ کام کرتا ہے. تو کرنے والے کو بھی ادھار پیسے لینے والے کو بھی اور فکس فائدہ لینے والے کو بھی دونوں مسلمانوں کو شریعت کا حکم جاننے کی ضرورت ہے. ورنہ ہوگا کیا کہ روزے حج زکات سب میں تو آگے نکل جائے گا وہ آگے اور گاڑی پھنس جائے گی سود کے معاملے میں مال کے معاملے میں. بھائیو مال یہ فتنہ ہے فتنہ. مال اچھے اچھے ایمان والے ان کا ایمان ڈگمگاتا ہے مال کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو فتنہ قرار دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیے بینکوں کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں شیخ صاحب کریڈٹ کارڈ لے لو گے. ابھی کسی کا فون آیا بینک کریڈٹ کارڈ دے رہا ہے 45 دن کی مہلت دے رہا ہے پیسہ یوز کر دو. شیخ صاحب میرا سود دینے کا میری منشا نہیں ہے میرا انٹرسٹ دینے کی منشا نہیں 45 دن کے اندر میں لوٹا دوں گا. کیا گارنٹی ہے کیا گارنٹی. آپ 45 دن میں آپ کا دیوالیہ نکل جائے لاک ڈاؤن آ جائے یا ایسی کوئی شکل پیدا ہو جائے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوئے یا آپ کا انتقال ہو جائے آپ ایسے ایگریمنٹ پر سائن کر رہے ہیں جو سود اور بیاج پر مشتمل ہے. اس طرح سے آپ کو بینک سود کھلانا چاہتا ہے اور آپ جب ان سے کریڈٹ کارڈ لیں گے بڑے اچھے سے بات کریں گے بڑے اچھے سے بات کریں گے نرمی سے باتیں کی اور باتیں بھی کس سے کرائیں گے لڑکیوں سے بات کرائیں گے. یہ جتنے بینکنگ سسٹم جو سودی معاملات پر چلتے ہیں ان میں آپ کے پاس آنے والی کال اکثر لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو لبھانے کے لیے رجھانے کے لیے. اور ایک بار ان کے پھندے میں آ گئے آپ اور آپ پر بیاج چڑھ گیا پھر دیکھیے کیا دھمکیاں ملتی ہے آپ کو. آپ کا سونا آپ کی نیندیں حرام ہو جائے گی. اس طرح سے آپ کو دھمکایا جائے گا. وہی میٹھی زبان بولنے والی لڑکیاں پھر آپ کو دھمکیاں دے گی آپ کو ڈرایا جائے گا. اور مسلمان دھڑلے سے کریڈٹ کارڈ میری نیت نہیں ہے سود کھانے. کیا گارنٹی ہے آپ کی کہ آپ چکا پائیں گے نہیں چکا پائیں گے. کل کس نے دیکھا ہے شام ہوتے ہوتے آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے گھر والے آپ کی اولاد بھول جائیں گی کہ آپ نے یہ معاملہ کیا تھا بینک سے اور کریڈٹ کارڈ کے طور پر قرضہ لیا تھا اور اس کو چکانے کا وعدہ کیا تھا اب آپ دے نہیں پا رہے ہیں. تو یہ جرم مرنے کے بعد بھی آپ کے ذمہ رہے گا اور آپ اللہ سے چند مول لینے والے ہو جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو مائیں اور بہنیں کرتی ہیں اکثر دھیان دیں اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. حالانکہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ مسلمان کو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی بزنس نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم نہ جان لے. جب تک اللہ کا حکم نہ جان لے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین. ہمارے مارکیٹ میں ہمارے بازار میں وہی تجارت کرنے آئے جو دین کے احکام جانتا ہو جو تجارت کے بزنس کے معاملات جانتا ہو. دین کیا کہتا ہے شریعت کیا کہتی ہے ساری جانکاری لینے کے بعد بزنس اور تجارت کرے. اور بہنیں جاتی ہے اکثر ہوتا ہے شادیوں میں ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں گہنے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے سونے وغیرہ کا جاتی ہے ان کے پاس سونا ہوتا ہے یا سونا خریدتی ہے اور اس کے بعد سونا گھڑنے کے لیے دے کر آ جاتی ہے اور آدھا پیسہ دے کر بھی آ جاتی ہے. اس طرح سے سونا خریدنے کے لیے آدھا پیسہ دیا ہے اور آدھا تم گھڑ کر دے دو گے اس کے بعد دے دیں گے. یہ بھی ٹرانزیکشن سود ہے بیاج ہے. سونے کے اندر کیش میں معاملہ ہونا چاہیے یدن بیدن کیش میں ایک مجلس میں معاملہ ہونا چاہیے. ہاں اس کی یہ شکل ہے کہ آپ نے اس سے سونا لیا اور آپ صرف جو گھڑائی کی ریٹ بنتی ہے گھڑائی کی ہار بنانے کی اس کی قیمت دے کر آ جائیں. سونے کی قیمت آپ نہ دیں اگر دینا ہے تو پوری قیمت دینی پڑے گی آپ کو تب یہ ٹرانزیکشن حلال ہوگا. دین اسلام کا بنایا وہ اصول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا وہ اصول ہے. اگر سونے کو پیسے کے بدلے لیا جائے تو کیش میں ٹرانزیکشن ہونا چاہیے یدن بیدن ہونا چاہیے ایک مجلس میں ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں میرے بھائیوں اس طرح کی سود خوری کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مسلمان سمجھ نہیں پاتا اس کے اثرات سود کھانے کے اثرات انسان کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں بیماریوں کی شکل میں انسان کے گھر میں ظاہر ہوتے ہیں اس کی اولاد نافرمان کرتی ہے
اس کی بیوی نافرمان نکلتی ہے، انسان کی تجارت میں ظاہر ہوتے ہیں، تجارت میں گھاٹا، یمحق اللہ الربا، اللہ کہتا ہے سود خور کو میں برباد کر کے چھوڑوں گا۔ آپ دیکھ لو، آپ کا خود کا ذاتی تجربہ بولتا ہوگا، جو بھی ہمارے ملنے والوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک بار سود میں الجھ گیا، پھر وہ پنپ نہیں پاتا ہے، پھر وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ دیکھ لو آپ کتنے لوگوں کو جو سودی کاروبار میں الجھ گئے، ان کا دیوالیہ نکل گیا، روڈ پر آ گئے، بے عزت ہو گئے، بدنام ہو گئے۔ اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو برباد کر کے چھوڑتا ہے، لیکن مسلمان دھڑلے سے کر رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سود پر پیسے لے رہے ہیں، اور میں نے دیکھا اکثر مسلمان بھی سود پر پیسہ لیتے اور دیتے ہیں۔ اکثر مسلمان ماندار جب کوئی غریب مسلمان اس کی شادی ہوتی ہے اور ضرورت پڑتی میری بیٹی کی شادی ہے مجھے قرضہ دے دو، میں 1 لاکھ دے تو دوں گا لیکن تمہیں 1,10,000 لوٹانا پڑے گا، یہ سود ہے۔ اور مسلمان تکلے سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ ٹاپک بڑا طویل ہے۔ سود کی مروجہ شکلیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے بہت زیادہ ہے، یہ تقریباً 1-2 گھنٹے کا موضوع ہے، لیکن مختصر میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا راتوں کے اندر یا کبھی سنڈے کے اندر یہ پروگرام رکھا جائے، بتایا جائے مسلمانوں کو، اور اس پر پروگرام ہونے چاہیے۔ ہماری مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ان کو ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اس ٹاپک پر بات کرائے، گفتگو کروائے، تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کو آیا ان کا کھانا حلال ہے یا نہیں، کیا وہ حرام تو نہیں کھا رہے، وہ روزے تو رکھ رہے ہیں، افطار پارٹی تو کرا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے حرام کمائی میں ملوث ہو، سودی کاروبار میں ملوث ہو، اور اللہ کے ہاں سارا بیڑا گرک ہو جائے۔ بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے سود بہت خطرناک چیز ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ہر وقت تجارت کے معاملے کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں مسائل جاننے کی ضرورت ہے، علماء کرام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو مال یہ ہمیں ہماری دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کے اثرات سے بچائے، سودی کاروبار سے بچائے، سود کی مروجہ شکلوں سے بچائے، ہمیں سود کے بارے میں علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔